بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے اور اس عاجز کی آپ کے لیے جو دعا ہے، ان تمام دعاؤں کے صدقے میں ہم اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم لوگ دینی تعلیم حاصل کر کے ابتدا سے چلتے پھر وہ چھوٹی کتابیں پڑھاتے ہیں، پھر بڑی پڑھاتے ہیں، پھر بڑی پڑھاتے ہیں، پھر حدیث پڑھاتے ہیں، تو یوں ہماری تربیت قرآن و حدیث میں ہو جاتی ہے۔
ہم الحمدللہ عربی پڑھ سکتے ہیں، عربی بول سکتے ہیں، عربی کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ زیر زبر نہ بھی پڑھے ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ جو علم ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ دماغ ہمارا خود بخود زیر زبر لگا لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ترجمے پڑھ پڑھ کے نا تو اسکالر بن جاتے ہیں، ترجمے پڑھ پڑھ کر قرآن پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ترجمے پڑھ پڑھ کر، اور پھر کچھ لبرل باتیں اس میں ملا دیتے ہیں، کچھ شوشا اس میں ملا دیتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا تو تانا آسان ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ آسانیاں کہیں سے مل جائیں، حتیٰ کہ پڑھی ہوئی نماز ہمیں کہیں سے مل جائے تو وہ بھی جا کے بازار سے خرید کر لے آئیں، پڑھنی نہ پڑے ہمیں۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں بھائی، اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہماری جو طبیعت ہے وہ ایسی ہے۔ تو وہ جو لبرل ترجمہ خان اسکالر بنتے ہیں نا، تو وہ آپ کے لیے پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور پھر آپ کو لاجک پہ لگاتے ہیں، لاجک۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، ہم کتاب کے لوگ ہیں جس کا نام قرآن مجید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا لاجک کچھ کہتا ہو اور اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہو، تو ہم اس سلسلے میں محتاج ہیں اللہ کے پاک کلام کے، لاجک کے محتاج نہیں ہیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ استاد جی یہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اب تو انہوں نے ریڈ میٹ کی جگہ وائٹ میٹ بنا دیا ہے، پیوریفائی کر دیا ہے اس کو، اب تو لک لائک چکن ہے، وہ لک لائک فش ہے، وہ اب کھانے میں کیا عذر ہے؟ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لاجک تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو ریڈ سے وائٹ میٹ بنا دیا ہے، اب لک لائک چکن ہے، وہ کھاؤ۔ قرآن کہتا نہیں کھا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، ہر چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور سور کا چمڑا اگر آپ رنگیں گے تو جہاں جہاں سے اس کا پانی گزرے گا تو ہر شے کو پلید کر دے گا۔ یہ نجس ہے، اس کی ہر شے پلید ہے۔ یہ پیوریفائی کر دو، چکن بنا دو، فش بنا دو، یہ ہے ہی حرام، یہ ہماری کتاب کہتی ہے۔ اس کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے، ہم لاجک نہیں تسلیم کرتے ان باتوں کو۔ لیکن دنیا کا ترجمہ خان اسکالر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں بھائی، کہ جب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا، تو وہ یہ ہوتا تھا، تو فلاں ہوتا تھا، تو فلاں ہوتا تھا۔ اب وہ آپ کو ایسی باتوں میں الجھائیں گے کہ وہ آپ کی تراویح بھی ختم کروا دیں گے، نفل پڑھنے بھی ختم کروا دیں گے، سنتوں کی بھی دوڑ لگا دیں گے، آپ کی لگوا دیں گے، باقی آپ کے فرض رہ جائیں گے کہ بس کہیں گے بس یہی نماز ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہم نے تو سنت کو دیکھنا ہے، سرکار کیا کرتے تھے، سرکار نے صحابہ کو کیا سبق سکھایا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے۔ تو بھائی ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، پلیز کم از کم ہم لوگوں کو لاجک بنا گھسیٹا کریں۔ آپ کا دل چاہتا ہے مانے، ہم کب کہتے ہیں؟ بڑی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو لاجک بتانے کے لیے، بڑی بڑی باتیں بتانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھ لو، پڑھو، ہم کب کہتے ہیں نہ پڑھو؟ لیکن کبھی دیکھا ہے سرکار کی زندگی میں سرکار نے امامہ اتارا ہو؟ ہاں، جس دن سرکار نے امامہ اتارا تھا سرکار نے ٹوپی پہنی تھی۔ اگر کبھی کبھی اللہ کا نبی سر سے پگڑی اتار کر یا ٹوپی اتار کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا تھا، یا اللہ یہ میری عزت ہے، پگڑی عزت ہے، تو وہ کبھی کبھی اللہ کا نبی
پگڑی اتار کے رکھ دیتا، یا اللہ میری تیرے دربار میں کوئی عزت نہیں ہے، عزت والا تو ہے۔ تو یہ عاجزی ہے سرکار کی۔ سرکار کی چہرے پہ داڑھی تھی۔ میں بحث نہیں کرتا کہ چھوٹی تھی یہ بڑی تھی، یہ آپ جانے اور آپ کا اب کام جانے۔ وہ جو چہرہ تھا نا سرکار کا، دنیا کا حسین ترین چہرہ، وہ داڑھی والا تھا۔ لاجک نہیں کوئی بھی، یہ سنت ہے۔ تو سنتوں میں اور لاجک میں فرق کیا کریں۔ ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے لوگ ہیں۔ بس یہی میں عرض کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں، بزرگوں کی باتیں کبھی یاد آئیں گی آپ کو۔ جب آپ کو کوئی بازیگر کاریگر ملے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی یار بابا ٹھیک کہتا تھا، یہ کاریگر اور بازیگر لوگ ہیں، یہ کیسا ٹویسٹ کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو۔ قرآن مجید کی یہ جو آج کی آیات ہیں، یہ سورہ فتح ہے۔ فتح نہیں ہوتا، وہ فتح اردو میں کہتے ہیں، عربی میں فتح آتا ہے۔ قتل نہیں ہوتا، قتل۔ تو فتح، قدر نہیں ہوتا، قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ لفظ یوں آتے ہیں۔ تو فتح بھی ان میں، ہم اردو زبان میں اس کو فتح کہتے ہیں، چلو ہماری اردو بھی مستعمل ہے۔ تو اس کا نمبر 48 ہے، 48 سورہ فتح کا، سپارہ 26 ہے، اور آیات آج 3 ہیں، 8، 9 اور 10، 3 آیات ہیں۔ اللہ کرے یہ 3 آیات ہی ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، یہ جو آپ کو میں نے بھیجا ہے، یعنی اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں، جب نبی کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں رکھا کرو کہ اس کو بھیجنے والا میں ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، تم نہیں بنا رہے، تم ووٹ دے کے نہیں اس کو بنا رہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو نبی بنا دو، اس کو نبی بنا دو، اس کو نبی بنا دو، نہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، محبوب ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اور کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد۔ میں لمبی چوڑی بحث چھوڑتا ہوں، چھوٹی بات ایک بتا دیتا ہوں کہ امت کے اعمال سرکار کو پیش کیے جاتے ہیں، شاہد ہیں، تبھی تو قیامت میں گواہی دیں گے۔ وہ فرشتے ہیں نا اللہ کے، اسی کام کے لیے۔ کیوں اللہ نے بنایا فرشتے؟ فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر لیول ہمارا صحیح ہو تو خود بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی محبت کا عالم کیا ہے، آپ اپنے نبی کے کتنے قریب ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں ہو تو فرشتے ہیں، اعمال پیش کرتے ہیں، سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں، اور قیامت میں گواہی دیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ تو گواہی تب ہی دے گا نا کہ اس نے مطالعہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس کے بڑے ترجمے کرتے ہیں لوگ، بڑی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا والے۔ شہادت دینے والا، شاہد، ٹھیک ہے، شہادت تو دی ہے نا، اور کیسے دی ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، عبادہ، شداد، کوئی تمہارے اندر اور تو نہیں ہے کوئی غیر، کوئی بے ایمان، منافق، یہودی، عیسائی؟ آج کی نہیں آقا،
ہم ہی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اچھا اٹھو پھر دروازہ بند کر دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دروازہ بند کرا دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ہاتھ بلند کرو۔ سرکار دو عالم نے دونوں صحابہ کے ہاتھ کھڑے کر دیے، خود اپنے بھی اٹھا لیے جی، اور کہا بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو اور بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 1 منٹ ہاتھ کھڑے رکھے، صحابی بھی ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے رہے۔ 1 منٹ کے بعد یعنی 1 گھڑی کے بعد سرکار نے ہاتھ نیچے کیے، صحابہ کرام نے بھی کر لیے، دونوں ساتھیوں نے بھی۔ فرمایا الحمدللہ، اے اللہ، سرکار دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے اسی کلمے کے ساتھ مبعوث فرمایا، اسی کلمے کے ساتھ، شہادت کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو نے اسی کلمے کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا اور اسی کلمے کو عام کرنے کا حکم دیا، اسی کلمے کو عام کرنے کا حکم دیا، اور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے اللہ تو اپنے کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اے فرزندان اسلام، سرکار نے صحابہ کو جو لفظ ارشاد فرمایا وہ تھا اے فرزندان اسلام مبارک ہو۔ سرکار فرماتے ہیں اے فرزندان اسلام مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ شہادت دی سرکار نے، شہادت لی سرکار نے، یہ بھی ٹھیک ہے، شہادت دینے آیا تھا، شاہد بھی ہے، اعمال بھی ہمارے ملاحظہ کرے گا، قیامت میں گواہی دے گا۔ قرآن کہتا ہے لیکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر فرمایا ومبشرا ونذیرا، خوشخبریاں دینے والا، خبردار کرنے والا۔ کتنا خبردار کیا سرکار نے، کتنی خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ یہ سارے علماء میرے سمیت ہر جمعے میں 10 مبشرہ پر سلام بھیجتے ہیں، اور 10 مبشرہ کیا ہیں؟ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو نبی کریم نے ان کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور صحابہ سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے جنتیوں کو دیکھنا ہو تو ان صحابہ کو دیکھ لو۔ خوشخبری ہے نا۔ ہم کیا دیں گے کسی کو، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہنے کہ تو ہم سب نبی جیسے ہیں نا، لیکن وہ دنیا میں بیٹھ کے مسجد نبی شریف میں جائیں نا، پہلے سین میں بیٹھے ہیں، پہلے سین میں تو سب 10 مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، سارے 10 مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، خوشخبریاں دیتا رہا وہ۔ اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں نے بھیجا ہی خوشخبریوں کے لیے تھا۔ یہودی بھی کر لیتے تھے یہ۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب میرا محبوب نہیں آیا تھا، وَكَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى کیا تم مجھ سے اس کا نام لے کر فتح کی دعائیں نہیں مانگتے تھے؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہودیوں سے، نہیں مانگتے تھے تم؟ فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ آ گیا وہ تم نے پہچان لیا۔ وہ کیسے پہچان لیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم نے ایسے پہچان لیا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور ظالموں تم نے پھر انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت و منکر ہو تمہارے اوپر
کہ جب تک وہ نہیں آیا تھا اس کا نام لے کر فتح مانگتے تھے، میں دیتا رہا، اور جب آج آ گیا ہے تو دے کر منکر ہو گئے ہو۔ خوشخبری تو تھی، فتح ملتی تھی ان کو، لیکن منکر ہو گئے وہ، تو اللہ کی لعنت کے سبب ٹھہرے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا محبوب خبردار کرتا تھا، جہنم سے بچاتا تھا لوگوں کو۔ آپ کو سر درد ہو جاتی تھی، ہیڈ ایک، چونکہ آپ کو نظر آتا تھا، جہنم دیکھ کے بھی آئے تھے، جنت بھی دیکھ کے آئے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ جہنم کے کن کن حصوں میں کون کون ہوگا، یہ سب کچھ دیکھ آئے تھے۔ تکلیف تو ہوتی تھی نا، سرکار کو خبردار کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کریم نے ہمیں کیا کہا؟ ہمیں یہ فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بڑا باریک یہ بات ہے جو کہنے والا ہوں میں آپ سے، پڑھے لکھے لوگوں یار۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس پر؟ رسول پر۔ یہاں تو اللہ پاک نے محمد بن عبداللہ کی بات نہیں کی ہے، آپ کی زندگی 63 برس کی تھی، تشریف لائے چلے گئے، وہ تو نظام قدرت ہے، لیکن ہمیں تو کہہ رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول تو آج بھی ہے، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہو۔ کسی غیر مسلم کو بھی کلمہ پڑھاؤ گے تو سرکار کا ہی کلمہ پڑھاؤ گے، اس کو بھی کہتے ہو کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، محمد از دا میسنجر آف گاڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو کہیں نہیں گیا، رسول تو ہے، قیامت تک رہے گا، قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، دعا بھی کرے گا ہمارے لیے، وہی تو سجدہ کرے گا ہمارے لیے۔ جب ہمارے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہوگا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول ہے نا، تو اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، رسول کو مانو، باقی باتیں چھوڑ دو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی ساری توانائیاں اس کام پہ صرف کر دی ہیں۔ نعوذ باللہ، محمد بشر تھے، آدم کی اولاد تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، یہ تو سبجیکٹ نہیں ہمارا، جس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمارا تعلق صرف رسول سے ہے۔ رسول کل بھی تھا، میں نے بھی آج پڑھی ہے پہلے سپارے کی، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، اور قیامت میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا۔ رسول تو کہیں نہیں جائے گا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان ایسا لاؤ کہ اس کی تعظیم اور توقیر بھی کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف جاتے ہیں، دونوں طرف ٹھیک ہیں، لیکن بات بنتی نظر آ رہی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان اس طرح لاؤ کہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت اور گنجائش بھی ہو ادب کی۔ کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، تعظیم کرو، توقیر کرو، ادب کرو کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب تک یہ جملہ ہم یاد نہیں کریں گے ہم تو پھنسے رہیں گے، ہاں۔ اور جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ رسول تو یار اللہ کی طرف سے آیا ہے، ادب تو اس نے سکھانا ہے ہمیں، طریقہ تو اس نے سکھانا ہے، اور اگلی جو صورت آ رہی ہے وہ انشاءاللہ پوری ادب مصطفیٰ پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف کرو صبح و شام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہا ہے سرکار دو عالم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ باریک بات ہے کہ ہمارا تعلق صرف رسول سے ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔
بیان کرتے ہیں ہم لوگ، کرنی بھی چاہیے، لیکن آگے جاؤ، آگے چلو، منزل نہیں ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہماری منزل رسول ہے، اور رسول اللہ بھیجتا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے دیا نا سرکار کو، وہ ساتھ ہے اس کے، کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ایک جگہ پر آتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے اللہ پاک؟ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ تمہارا تعلق رسول سے ہے، اور رسول میں بھیجتا ہوں، اور جو عہدے میں نے دیے ہیں ان عہدوں کے سمیت تم نے میرے رسول کو ماننا ہے، اور مان کر اپنے دل میں عزت و احترام اور توقیر بھی کرنی ہے۔ یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، اور نہ تم اس جیسے ہو۔ ویسے تو سرکار نے خود بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سرکار تشریف لائے تو وصال کے روزے ہیں، اللہ کے نبی تھے، وہ لگاتار پیدل پہ روزے رکھ رہے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ تو صحابہ کرام نے، جو عاشقان مصطفیٰ تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کا یار ہم نے اندر سے بھی پتہ کرایا، باہر سے بھی پتہ کرایا ہے، یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو چلو ہم بھی روزے رکھتے ہیں، پھر بغیر کھائے پیے۔ کچھ 2-3 دن تو نکال گئے، تیسرے دن حالت غیر ہو گئی۔ تو ایک صحابی غش کھا کے گرا، سرکار دو عالم نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا۔ سرکار نے پوچھا ایکم مثلی انی ابیت عند ربی هو یطعمنی و یسقینی۔ او بھائی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں میری مثل؟ میں تو بھائی اپنے اللہ کے یہاں روزہ رکھتا ہوں، وہیں چھوڑتا ہوں۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایکم مثلی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کاش ہم حدیث پڑھنے والے بن جاتے۔ ہمیں تو ایسے اللہ کے بندے، یہ ویسے سوشل میڈیا مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ واقعہ نکال کر قرآن و حدیث بنا دیتے۔ قرآن حدیث صرف اللہ کی کتاب میں اور نبی کے فرمان میں، درس، اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ میری بات سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حدیث صرف رسول اللہ کی، جو ان کے منہ سے نکلی ہے، باقی کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ باقی تو اکثر میں کہتا ہوں تاریخیں ہیں، جھوٹی بھی ہیں سچی بھی ہیں۔ تو ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ پھر ان کے روزے کھلوائے نبی نے، کہا کہ مجھ سے پوچھ لیا کرو، بعض باتوں میں کرو میری پیروی، لیکن پوچھ لیا کرو کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جب ایسا کوئی مشکل کام دیکھو تو سرکار فرمایا کہتے تھے پوچھ لیا کرو۔ تو میرے بھائی پھر سن لیں میری بات کو، یہ میں بار بار لفظ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کی باتوں سے، وہ جو کلپ بھیجتے ہیں مجھے لوگ ان باتوں سے۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف رسول اللہ سے ہے، محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ سے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں جب ایک دفعہ تبلیغ کے لیے نکل گیا تھا، تنہا چلی چلا گیا تھا، پیرو، پتہ نہیں کون سے علاقے گھومتا رہا میں، حیران و پریشان، نہ میری وہ زبان جانتے تھے نہ میں ان کی زبان جانتا تھا، لیکن ان کو کلمہ پڑھاتا رہا۔ اگر میں ان سے کہتا کہ دوستو کلمہ اس نبی کا پڑھ لو جو فوت ہو گیا ہمارا، وہ تو بشر تھا، وہ مٹی میں چلا گیا ہے، تو کون میرا کلمہ پڑھتا میرے ساتھ؟ میں نے ان کو یہ بات ہی نہیں کی۔ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تھا بندہ ایک اللہ کا، لیکن رسول تھا۔ I bear witness there is no God but Allah. Muhammad is the messenger of God.
تو رسول اللہ تو کہیں نہیں گئے، وہ تو ہر وقت ہے۔ حاضر ناظر کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، فساد کرتے ہو، کس بات پہ؟ آج ہندو کو کلمہ پڑھاؤ تو کسی غیر حاضر کا پڑھاؤ گے؟ کسی عیسائی کو کلمہ پڑھاؤ، کسی یہودی کو کلمہ پڑھاؤ تو کہو گے ہمارے غیر حاضر نبی کا کلمہ پڑھو؟ بتانا پڑے گا کہ محمد از دا میسنجر آف گاڈ ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور کل بھی ہوں گے۔ کہیں نہیں جائیں گے، قبر میں بھی ساتھ جائیں گے۔ ایک ہی تو شخصیت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، باقی کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ دوستو، باتوں کو سمجھا کرو۔ یہ کاریگر لوگ، یہ بازیگر لوگ ہمارا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت جو ہے نا وہ ان کے دل سے نکال دیں، سرکار کی محبت نکال دیں جو ایز رسول اللہ ہے۔ چونکہ جب آپ اس کو نیچے لے آئیں گے تو پھر آپ اس میں خامیاں تلاش کریں گے، اس میں کمیاں تلاش کریں گے۔ کیا ضرورت ہے خامیاں تلاش کرنے کی؟ انسان ہے تو انسان جب بنا کے پیش کرو گے تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان ہوگا، اور رسول اللہ بنا کے پیش کرو گے تو ہر شے سے ممتاز ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے میں نے بھیجا ہے۔ اور ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی نگاہ سے، انسانی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ یہ گناہ نہیں کرنا، مارے جاؤ گے، اور پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا دوستو، میں نے بڑی لمبی چوڑی آج تیاری کی تھی صلح حدیبیہ کے بارے میں، بڑی باتیں کہنی تھی آپ سے، لیکن بس وہ دماغ ادھر چل گیا۔ تو میں نے کہا چلو اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے یہ بات سمجھا دوں کہ اپنے آپ کو سرکار کی ذات سے اس طرح رکھو کہ وہ اللہ کا رسول تھا، اللہ نے بھیجا تھا، یہ اس کے عہدے تھے۔ دنیاوی باتیں کیوں منسلک کرتے ہیں ہم ان سے جب اللہ نے فرمایا ہی نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، آخری بات کرتا ہوں تو ٹائم ختم ہو گیا، چلو حدیبیہ کی ایک بات کر دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی جب وہ لکھنے لگے نا معاہدہ مکیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ معاہدہ لکھا من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو مکے والوں نے اعتراض کر دیا، کہا جی ہم تو نہیں مانتے، اگر رسول اللہ ماننا ہوتا تو پھر لڑائی کیسی؟ تو ہمارا بھتیجا ہے، تو ہمارا بھائی ہے، لہذا تم یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو۔ مولا علی شیر خدا نے کاغذ نیچے رکھ دیا، ہاتھ باندھ دیا، کہا یا رسول اللہ، جو قلم رسول اللہ لکھ سکتی ہے وہ رسول اللہ مٹا نہیں سکتی۔ ہم نے آپ کو رسول اللہ مانا ہے، ہم تو محمد بن عبداللہ کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہی نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھتا۔ میرے لیے آپ محمد الرسول، اس سے بڑی میں آپ کو کیا مثال دوں عقل والو، کہ محمد الرسول اللہ، جس قلم نے یہ لکھا ہے وہ رسول اللہ نہیں مٹا سکتی، چونکہ آپ ہیں اللہ کے رسول، اور اللہ نے آپ کے رسول اللہ ہی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے، کاریگر لوگ ملیں گے، بچ کے رہنا ان سے۔ ایک ہی بات کہا کرو کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ نہیں پڑھا، تو ہمیں ادھر کیوں لے جاتے ہو یار؟ تم رسول اللہ پہ آ جاؤ، زندگی آپ کی بھی آسان ہو جائے گی، آج کی بھی آسان ہو جائے گی، کل کی بھی آسان ہو جائے گی، قبر کی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کا فی الحال محتاج ہوں، تکلیف بہت ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ میں کچھ درویش، کوئی بچے، کوئی بچی ضرور ایسی ہوگی یا ہوگا کہ جو دعا کرے گا تو انشاءاللہ ایک دم میری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔
تکلیف تو اللہ ہی ختم کرنے والا ہے، لیکن دعا کرنے میں حرج کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کی اللہ دعا سن لے. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا بھلا کر دے، کرونا کو ختم کر دے، اور امت کو، مخلوق خدا کو، سب کو اپنے فضل سے خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.